رات کے پچھلے پہر میں سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھا تھا۔ پورا شہر سو چکا تھا لیکن میرے دل میں بے چینی جاگ رہی تھی۔ تبھی کسی کے قدموں کی ہلکی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو سڑک کے دوسری طرف ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کپڑے سادہ تھے اور چہرہ آدھا سائے میں چھپا ہوا تھا اور آنکھیں ایسی کہ صدیوں سے سوئی نہ ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں نیند نہیں آتی نعمان؟ میں چونک گیا، نام کیسے پتا ہے؟ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ بولی، یہ وقت انسانوں کے سونے کا ہے اور پھر بھی تم ہر رات آ جاتے ہو یہاں۔ یہ سن کے میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں اسے بس صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پلٹی اور دھن میں کہیں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح میں کافی الجھا ہوا تھا۔ رات کی وہ ملاقات، وہ لڑکی اور اس کی باتیں، سب کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کیا وہ خواب تھا؟ کیا وہ کسی کو جانتی تھی یا صرف میرا وہم تھا؟ شام کے وقت میں ویسے ہی گلی سے گزر رہا تھا تو مسجد کے باہر سائے میں کھڑی وہی لڑکی نظر آئی۔ اس بار اس نے کچھ بھی نہیں کہا، میری طرف صرف دیکھا اور مسکرا دی، اور ایسی مسکراہٹ جس میں راز تھے، درد بھی اور بلاوا بھی۔ میں آگے بڑھا اور جب پہنچا تو وہ جا چکی تھی۔ صرف اس کی خوشبو رہ گئی تھی اور دل میں ایک نرمی اتر گئی۔ اگلے دن میں وہی پرانا راستہ لے کر بازار کی طرف نکلا۔ دل عجیب سی بے چینی میں تھا۔ اسی مسجد کے باہر وہ پھر کھڑی تھی۔ اب کی بار دھوپ میں چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خود چل کر میرے پاس آئی۔ نہ مسکراہٹ، نہ سلام، سیدھا سوال، کل رات ڈر گئے تھے؟ میں رک گیا، کچھ پل چپ رہا اور پھر کہا، تم مجھے جانتی ہو؟ زینب نے نظریں نہیں ہٹائی اور آہستہ سے بولی، تمہیں روز اسی وقت یہاں بیٹھے دیکھتی ہوں تو آج بات کر لی۔ میں تھوڑا نرم پڑا اور پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بولی زینب، اور پھر خاموش ہو گئی اور بولی، پھر کبھی ملے تو تمہیں اور بتا سکوں گی۔ پھر وہ پلٹی اور اچانک بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے، زینب پھر نظر نہ آئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک اتفاق تھا، لیکن دل پھر بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر جب ایک شام میں اپنی دکان بند کر رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، چلیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے زینب کھڑی تھی۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی اور آواز میں ایک سکون تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ وہ آہستہ سے بولی، بس قریب ہی ہے، میرے گھر کی چھت سے شام بہت اچھی لگتی ہے، ساتھ چائے ہوگی اور کچھ باتیں کر لیں گے۔ میں تھوڑا رکا اور پھر سر ہاں میں ہلایا، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے گلی سے گزر رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے۔ راستہ لمبا نہیں تھا لیکن جو ماحول تھا وہ الگ تھا۔ آخرکار ہم ایک پرانے دروازے کے سامنے رکے۔ نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی نام، بس ایک سنسان سا دروازہ جس پر زنگ آلود کنڈی لگی تھی۔ زینب نے بغیر کچھ کہے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں مڑا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ زینب نے آہستہ سے کہا، چھت پر چلیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ سیڑھیاں پرانی تھی، ہر قدم پر چرچراہٹ کی آواز گونجتی تھی جیسے گھر بول رہا ہو، کون ہے؟ ہم چھت پر پہنچے تو ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چھت پر ایک پرانی لکڑی کی جھولتی ہوئی کرسی رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کرسی؟ زینب نے پلکیں چپکائے بغیر کہا، یہ ہمیشہ سے یہاں ہے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہٹاتا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چھت بالکل سنسان تھی۔ ایک کونے میں رکھے مٹی کے گملے سے خود بخود مٹی نیچے گرنے لگی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ زینب بولی، یہ پرانا گھر ہے، آوازیں، ہلچل، سب وقت کے ساتھ عادت بن جاتی ہے۔ میں کچھ بولنے والا تھا کہ نیچے سے دروازہ خود بخود بند ہونے کی آواز آئی۔ میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ زینب نے صرف اتنا کہا کہ دروازے کبھی کبھار خود بند ہو جاتے ہیں جب ہوا الٹی چلتی ہے۔ زینب کے ساتھ اب وقت گزارنا عادت بنتی جا رہی تھی۔ نہ وہ زیادہ بات کرتی، نہ میں زیادہ سوال کرتا، بس ایک خاموشی تھی جو ہمیں جوڑے رکھتی تھی۔ کئی دنوں تک ہم اس چھت پر بیٹھے رہے، چائے پیتے یا خاموش بیٹھے رہتے۔ ایک رات میں نے کہا، پتہ ہے تمہارے ساتھ سکون محسوس ہوتا ہے؟ زینب نے نظریں نیچی کی اور بس اتنا کہا، سکون ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا نعمان۔ اس رات جب میں گھر پہنچا، میرے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ میں نے بند کی اور جب پلٹا، آئینے میں کچھ دیکھا، ایک سایہ، اور اچانک ہی غائب ہو گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے خود کو بہلایا، شاید تھکن ہے یا وہم، لیکن دل کہہ رہا تھا سب کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن بعد زینب نے خود کہا، اگر دل صاف ہو تو نام رکھنے کی کیا ضرورت؟
رشتے ویسے بھی نصیب سے بنتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور پوچھا کیا مطلب؟ زینب نے ہلکا سا مسکرایا اور کہا نکاح کر لو نعمان، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ نہ باقاعدہ تیاری ہوئی نہ کوئی مہمان، بس مسجد کے مولوی صاحب اور 2 گواہ اور عجیب سی خاموش رات کو جب گھر لوٹے تو میں نے دیکھا وہی پرانی جھولتی کرسی اب بھی ہل رہی تھی۔ زینب بولی یہ کرسی نہ کبھی رکی ہے اور نہ کبھی رکے گی، یہ بس دیکھتی ہے کون آیا اور کون گیا۔ نکاح کے بعد سب کچھ بظاہر نارمل تھا۔ زینب میری زندگی میں ایسے بس گئی جیسے ہمیشہ سے تھی، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی شکایت، وہ ہر بات کو چپ چاپ سمجھ لیتی اور میں حیران ہوتا کہ وہ ہر بات کو کیسے سمجھ لیتی ہے جو میں ابھی کہنے والا ہوتا ہوں۔ گھر میں سکون تھا، بے حد ہی سکون تھا۔ پہلے کرائے کا مکان، پھر اچانک اپنا گھر بن گیا۔ پہلے دکان کی کمائی مہینہ پورا نہیں کرتی تھی اور اب مہینے کے آخر میں لاکھوں بچ جاتے تھے۔ 2 مہینے میں زندگی بہت اوپر چلی گئی۔ دل میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی، یہ سب اتنی آسانی سے کیسے مل گیا؟ جب آنکھ بند کرتا کبھی کسی بچے کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی اور کبھی زینب کے پائل کی آواز، حالانکہ وہ میرے ساتھ لیٹی ہوتی تھی۔ کئی بار تو مجھے لگتا کہ میرے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی اور رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زینب اب میری بیوی ہی نہیں میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جس کے بغیر ہر لمحہ ادھورا لگتا۔ ہماری دنیا مکمل ہو چکی تھی، 2 پیارے بچے علی اور فاطمہ۔ علی شرارتی تھا، ہمیشہ میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننا چاہتا اور فاطمہ بس میری انگلی تھام کر چپ چاپ بیٹھ جاتی جیسے سب کچھ جانتی ہو مگر کہنا نہیں چاہتی۔ ہمارے دن معمول کے مطابق گزرنے لگے، صبح دکان، شام چائے، رات بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق۔ لیکن کچھ چیزیں اب بھی الگ تھی۔ زینب رات کو کبھی بچوں کو ایک پرانی زبان میں لوری سناتی، ایسی زبان جو نہ اردو تھی نہ عربی۔ ایک رات میں نے پوچھا یہ کیا زبان ہے؟ زینب نے مسکرا کر کہا خوابوں کی، جو صرف بچے سمجھ سکتے ہیں۔ میں ہنسا اور دل نے مان بھی لیا۔ لیکن کبھی کبھار جب سب سو رہے ہوتے تو فاطمہ آئینے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی اور علی کبھی کبھی نیند میں بولتا پاپا وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ میں، زینب اور ہمارے 2 بچے ایک پرسکون دنیا میں جی رہے تھے، محلے سے الگ، لوگوں سے دور۔ ایک دن مسجد میں جمعے کے بعد مولوی صاحب نے مجھے روک لیا، تم زینب کی شوہر ہو؟ میں نے حیرت سے ہاں کہا۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا۔ 8 سال میں نہ تمہاری بیوی کو کسی نے دیکھا نہ تمہارے بچوں کو۔ پتہ ہے پچھلے ہفتے سے مسجد کے باہر راتوں کو 2 آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، بچوں جیسی، لیکن خالی، بالکل خالی۔ میرے حلق میں جیسے کانٹا اٹک گیا۔ مولوی قریب آ کر دھیرے سے بولا تم جنوں کے ساتھ رہ رہے ہو نعمان، اور شاید تمہیں خبر بھی نہیں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا، زینب کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر سچ جاننا ہے۔ جب سب سو چکے میں نے اسے روک کر کہا زینب ایک بات پوچھنی ہے، سچ سچ بتانا، کیا تم انسان ہو؟ زینب خاموش ہو گئی، اس کی پلکیں بھی نہ جھپکی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا نہیں نعمان، میں جن ہوں۔ میرے قدم ڈگمگا گئے لیکن وہ وہیں کھڑی رہی، نرم لہجے میں بولتی رہی لیکن میں کبھی کسی کو نقصان دینے نہیں آئی۔ میں اپنے قبیلے سے بھاگی تھی کیونکہ وہاں صرف اندھیرے تھے، خون تھا، جادو تھا، بندشیں تھیں۔ میں روشنی کی طرف آئی، تمہاری طرف، کیونکہ تم مختلف تھے۔ نعمان خاموش تھا، بس آنکھوں میں نمی تھی۔ زینب نے بچوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارے بچے ہیں، میری جان ہیں، ان میں جنوں کا خون ہے لیکن دل صرف تمہارا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسے ہی رہیں، بس خاموشی سے، کسی کو نقصان دیے بغیر۔ اگلے دن مولوی خود میرے گھر آ گیا۔ زینب اسے دروازے پر دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مولوی نے کہا تم سے کہا تھا نا اس کی آنکھوں میں دیکھنا، اب تمہیں خود نظر آ رہا ہوگا کہ یہ عورت جن ہے اور تمہارے بچے جن کی نسل ہیں۔ میں خاموش رہا اور زینب میری طرف دیکھتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ بولوں لیکن میں الجھ چکا تھا۔ مولوی نے جلدی سے دروازے پر ایک کالی لکیر کھینچی اور اس پر کچھ پڑھنے لگ پڑا۔ زینب چلائی نعمان روکو اسے، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا، صرف محبت کی ہے۔ لیکن مولوی زور زور سے پڑھتا گیا۔ اسی وقت بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ علی نے مجھے پکڑ لیا، پاپا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بچوں کی چیخیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔
زینب بولی یہ تمہارے بچے ہیں، تمہارے خلاف کی گئی کوئی سازش نہیں۔ زینب خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی، ایک آنسو نہ نکلا، لیکن اس کا دکھ اتنا صاف تھا کہ لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ اس کے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ مولوی چلایا یہ گھر پاک نہیں ہے اور اب یہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ زینب اٹھی اور اس نے بچوں کو سینے سے لگایا اور میری طرف ایک آخری نظر ڈالی اور بولی نعمان اگر تمہیں لگتا ہے میں جن ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ماں بھی ہوں اور تم سے سچی محبت کی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن ضبط کے لیے کھڑی رہی۔ ہم جا رہے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ گھر ہم نے صرف پیار سے بسایا تھا، کبھی تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ علی اور فاطمہ دونوں بچوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ بابا آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے تھے، کچھ نہ بول پایا۔ زینب نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ مولوی پیچھے ہٹا جیسے اب وہ جا چکی ہو، لیکن جانے سے پہلے زینب مڑی اور بس اتنا بولی ہو سکتا ہے کبھی خوابوں میں ملنے آ جائیں ہم تینوں۔ اور پھر وہ اندھیرے میں کہیں گم ہو گئے۔ گھر ویران ہو چکا تھا، دیواروں پر بچوں کی ہنسی اب صرف سناٹا بن چکی تھی۔ نعمان بیڈ پر بیٹھا تھا، ایک طرف زینب کا دوپٹہ پڑا تھا جو جاتے وقت وہ چھوڑ گئی تھی۔ وہ میرے اپنے تھے اور میں نے انہیں ہی کھو دیا، یہ لفظ اس کے دل کو چیر دیتے۔ وہ روز بچوں کو یاد کرتا لیکن اب کچھ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ فیملی فوٹو گر کر ٹوٹ چکی تھی اور نعمان کے اندر بھی سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ آخری بار اس نے تصویر کو سینے سے لگایا اور بس ایستا سے آنکھیں بند کر لی۔ کبھی کبھی ہم ان لوگوں کو کھو دیتے ہیں جو دراصل ہماری پوری دنیا ہوتے ہیں۔